السلام علیکم، ایک بار پھر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب تبدیل ہو چکی ہے۔ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب بن چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کاف کی یہ متفقہ حکومت ہے اور آنے والے کچھ دنوں میں ہی ودن نو ٹائم اب صوبائی کابینہ کا بھی اعلان ہو جائے گا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی، یہ عہدے بھی جلد ہی فل ہو جائیں گے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں ہم نے ابھی کل ہی ایک اور بڑی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ سیاسی ڈیولپمنٹ دیکھی جب وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے یہ بیان دیا کہ پنجاب میں گورنر راج لگانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے، سمری جو ہے وہ تیار کرنے پر کام جاری ہے اور پنجاب میں جو ہے وہ اب گورنر راج لگ جائے گا، کیونکہ آبویسلی برداشت نہیں ہوتا کہ اتنے بڑے صوبے میں آپ کی حکومت نہیں ہے تو پھر مرکز میں حکومت رکھنے کا جواز کیا، اور پھر پنجاب حکومت ہی تو بڑا کلیم پاکستان مسلم لیگ نواز کر رہی ہے اور اس کا بھی آرگومنٹ یہ ہے کہ پنجاب حکومت تو 2018 میں بھی ان کا حق تھا، لیکن پھر جوڑ توڑ کر کے جہانگیر ترین کا جہاز چلا، علیم خان کا پیسہ چلا اور پھر جوڑ توڑ کر کے پی ٹی آئی کو حکومت مل گئی۔ تو بہرحال اب ایک بار پھر گورنر راج لگانے کی پنجاب میں جو ہے وہ بات چیت شروع ہو چکی ہے، اور انٹرسٹنگلی آج سے کچھ مہینے پہلے یعنی مارچ میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو جو ان کے وزیر داخلہ تھے شیخ رشید صاحب، انہوں نے بھی گورنر راج کی بات کی تھی، لیکن تب سندھ میں گورنر راج لگانے کی بات کر رہے تھے اور ایک بڑی بحث ملک میں چھڑ پڑی تھی کہ جی سندھ میں گورنر راج لگ سکتا ہے نہیں لگ سکتا۔ اب لگ بھگ اسی طرح کی صورتحال اب پنجاب کو لے کر سامنے آ گئی ہے، اور اتفاقاً ایک مرتبہ پھر سے انٹیریئر منسٹر نے یہ بات کی، لیکن اب انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ ہیں۔ تو بہتر ہے کہ بات کر لی جائے کہ گورنر راج ہے کیا اور آئین کے کون کون سے آرٹیکلز ہیں جو گورنر راج کی بات کرتے ہیں، اور گورنر راج ماضی قریب میں کب لگا ہے، کس کس صوبے میں لگا ہے، اور کیا واقعی پنجاب میں گورنر راج لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آئین کا جو پارٹ 10 ہے یعنی جو 10واں باب ہے وہ ایمرجنسی پروویژنز کی بات کرتا ہے، اور اس کے اندر آرٹیکل 232 233 سے لے کر 237 تک لگاتار سیکشن میں یہ بات کرتے ہیں مختلف صورتوں میں ایمرجنسی پروویژنز کی۔ اب آرٹیکل 232 بڑا کلیئرلی جو ہے وہ گورنر راج کے حوالے سے بات کرتا ہے، اور اس میں دو امپورٹنٹ کنڈیشنز وہ آرٹیکل 232 کے تحت سامنے آتی ہیں کہ اگر بیرونی جاریت یعنی کوئی وار کے نتیجے میں یا پھر انٹرنل گریو ایمرجنسی سچویشن، یعنی نارمل ایمرجنسی سچویشن میں نہیں، گریو انٹینسٹی جس کی بہت زیادہ ہو، یعنی شدید اگر ہنگامی اندرونی کشمکش بھی ہو، جب یہ بات واضح ہو جائے کہ جو صوبائی حکومت ہے، جو وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی پوری مشینری ہے، وہ اب صوبے کا انتظام اور انصرام نہیں سنبھال پا رہی، تو پھر گورنر جو ہے وہ صدر کو رپورٹ کرتا ہے، اور صدر اگر مطمئن ہو جائے کہ واقعی ہی ایمرجنسی سچویشن اس قدر آؤٹ آف کنٹرول ہے تو پھر گورنر راج لگ جاتا ہے۔ اب اگر تو بیرونی جاریت ہو یا پھر اندرونی کشمکش ایسی ہو جس میں صوبے سے جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو جائے، تو پھر صدر کے پاس دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت میں صدر جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کی جانب سے قرارداد منظور ہوتی ہے سادہ اکثریت سے، اور وہ گورنر کے تھرو صدر کے پاس جاتی ہے، اور پھر صدر گورنر راج امپوز کر دیتا ہے۔ اور اگر صدر صوبائی اسمبلی سے بھی بالاتر ہو کر خود سے اس بات پر اطمینان کر کے گورنر راج امپوز کرے، تو پھر اسے پارلیمنٹ سے یعنی نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے 10 روز کے اندر اپنے اس پروکلیمیشن آف ایمرجنسی کی توثیق کروانی ہوگی، اسے ویلیڈیٹ کروانا ہوگا۔ اب اس میں پھر ایک اور صورتحال جو آرٹیکل 233 بات کرتا ہے کہ اس میں جو بنیادی حقوق ہیں، جو آئین کا آرٹیکل 15 16 17 18 19 24 بات کرتے ہیں، جس میں آپ کا رائٹ ٹو موومنٹ ہے، آپ کا رائٹ ٹو ایسوسیشن ہے، یعنی آپ کا اکٹھ اجتماع کا جو حق ہے بنیادی، یا پھر آپ کا کسی یونین کا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن جو بنانے کا جو بنیادی حق ہے، یا پھر آپ کا رائٹ ٹو اسپیچ ہے، آپ کا رائٹ ٹو چوز اینی پروفیشن ہے یا فارم ٹریڈ اور اینی سارٹ آف یونین ہے، یہ تمام تر رائٹس انفرنج ہو جاتے ہیں، یہ تمام تر حقوق سلب کر لیے جاتے ہیں، اور پھر اس بارے میں جواب دے بھی نہیں ہے صدر، کیونکہ آپ ایمرجنسی سچویشن ہے، گورنر راج ہے، آلریڈی انٹینس صورتحال ہے، تو اس میں آپ کے جو بنیادی حقوق آئین کے آرٹیکلز کے تحت لے ڈاؤن کیے گئے ہیں وہ سلب کر لیے جاتے ہیں۔ اور پھر آرٹیکل 234 واضح کرتا ہے کہ صدر جو ہے وہ خود یا پھر گورنر کے ذریعے جو صوبہ ہے اس کا انتظام سنبھال لیتے ہیں، اور جو صوبائی اسمبلی کا انتظام ہے وہ آپ کی مرکزی اسمبلی
سنبھال لیتی ہے قانون سازی کے معاملات. اب ادھر صوبائی اسمبلی کو ہی ڈسمینٹل کر دیا جاتا ہے یا پھر وزیر اعلیٰ اور جو صوبائی کابینہ ہیں ان کو غیر فعال کر دیا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی قانون سازی جو صوبائی اسمبلی ہے وہ نہیں کر سکے گی. ڈائریکٹلی جو صوبائی اسمبلی کے معاملات ہیں وہ آپ کی مرکز میں بیٹھی ہوئی اسمبلی مجلس شورا جو ہے وہ دیکھے گی. لیکن اس میں ایک اور معاملہ یہ بھی ہے کہ جو ہائی کورٹس ہیں متعلقہ علاقے کی متعلقہ صوبے میں وہ ان کے اختیارات محدود یا سلب نہیں کیے جا سکتے, وہ آزادی سے فنکشنل ہوں گی ایون ان دا اسٹیٹ آف ایمرجنسی یا ان دا اسٹیٹ آف پروکلیمیشن آف اینی سارٹ آف گورنر راج. اب گورنر راج کی مدت جو ہے وہ آئین کے مطابق تو 2 مہینے گورنر راج کی مدت ہے, اس کو مزید ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے اپ ٹو 6 months, لیکن اس کے لیے بھی آپ کو مجلس شورا سے یعنی آپ کو نیشنل اسمبلی سے اور سینٹ سے قرارداد پاس کروا کر اس کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے, اور 6 مہینے سے زیادہ وہ ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتی. اور اس میں ایک پروویژن یہ بھی ہے کہ اگر بالفرض صدر کی جانب سے ایمرجنسی یا گورنر راج کسی صوبے میں لگا دیا جاتا ہے اور پھر اس دوران قومی اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے, تو پھر قومی اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد اگر 3 مہینے کے اندر اندر نئی اسمبلی تشکیل نہیں پائی جا سکتی, کسی بھی وجہ سے الیکشنز نہیں ہوتے, نئی اسمبلی نہیں تشکیل پائی جا سکتی, تو پھر 3 مہینے تک یہ ایمرجنسی جو ہے یہ لاگو رہے گی, اور 3 مہینے کے بعد بائی ڈیفالٹ جو ہے یہ ایمرجنسی یا گورنر راج جو ہے یہ ہٹ جائے گا. یہ وہ بنیادی نکات ہیں, بنیادی جو لوازمات ہیں گورنر راج لگانے کے, جو پارٹ 10 آف دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے, اور آفٹر 18th امینڈمنٹ سے پہلے تو صدر کے پاس ہی کل اختیار تھا صوبائی اسمبلی کو بھی بائی پاس کر کے, یعنی وہاں سے بھی قرارداد کی منظوری کی ضرورت نہیں تھی, صدر خود لگا سکتا تھا. لیکن 18ویں ترمیم کے بعد ظاہر صوبائی اسمبلی سے منظوری بھی لازمی ہو گئی, اور اگر صوبائی اسمبلی سے منظوری نہیں ہے تو پھر صدر کو جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ یعنی سینٹ سے اور قومی اسمبلی سے 10 روز کے اندر اندر پروکلیمیشن آف گورنر راج کی توثیق کرانی ہوگی, یا پھر پارلیمنٹ بھی اپنے جوائنٹ سیشن میں گورنر راج کی قرارداد منظور کر کے امپوز کروا سکتی ہے. اور یہی وہ نقطے ہیں جن پر رانا ثناء اللہ نے بھی کہا کہ گورنر راج پنجاب میں لگ سکتا ہے. اب حالیہ تاریخ میں گزشتہ کچھ سالوں میں گورنر راج کب کب ملک میں کس کس صوبے میں کس کس مقام پر لگا ہے. سب سے پہلے ہم اگر 90s کے اینڈ کی بات کریں, 17 اکتوبر 1998 بڑا افسوسناک واقعہ رونما ہوا. سابق گورنر سندھ حکیم محمد سعید کو قتل کیا گیا اور ایجیٹیشن بڑھ گئی. کراچی میں, سندھ کے دیگر علاقوں میں فسادات شروع ہو گئے, اور آبویسلی اس مرڈر کے خلاف جو ہے وہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں, اور ایک پولیٹیکل انریسٹ سامنے آ گیا. تب مرکز میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, سندھ میں بھی مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کی حکومت تھی. جو گورنر سندھ تھے وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر تھے, جو بعد میں مشرف کے دور میں غالباً انٹیریئر منسٹر بھی رہے. وزیر اعظم جو ہے وہ نواز شریف تھے, صدر جو ہے وہ رفیق تارڑ تھے. اب وزیر اعظم نواز شریف نے رفیق تارڑ سے کہا کہ حالات جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہیں, پولیٹیکل گورنمنٹ جو پروونشل گورنمنٹ سندھ کی ہے وہ اب قابو میں نہیں لا سکتی, اور گریو ایمرجنسی سچویشن ہے. اور پھر رفیق تارڑ نے تھرو گورنر سندھ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر ایمرجنسی یعنی گورنر راج جو ہے وہ صوبہ سندھ میں 30 اکتوبر 1998 کو لاگو کر دیا. اور پھر اس گورنر راج کے بعد پیپلز پارٹی نے پھر بعد میں بہت زیادہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی انوالومنٹ تھی اور ایجیٹیشن تھی اس کے خلاف بہت زیادہ پولیٹیکل پروٹیسٹ کیا. ہم نے مختلف تنظیمیں, مختلف تحریکیں بنتی ہوئی دیکھیں. الائنس فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کو بھی پھر ہم نے تب فعال دیکھا. بینظیر بھٹو صاحبہ کی بھی ہم نے بہت ایکٹیو پولیٹیکل پارٹیسپیشن دیکھی, اور بڑے فسادات پھر اس ایمرجنسی کے بعد بھی خیر بہت زیادہ ہم نے دیکھے پولیٹیکل ریئم میں. اس کے بعد اگر ہم بات کریں 21ویں صدی کے آغاز کی یعنی 2000s کے بعد جو ایرا سامنے آتا ہے, اس میں 2009 میں پنجاب میں گورنر راج لگا تھا, اور بڑی انٹرسٹنگ صورتحال تھی. مرکز میں تب حکومت تھی. بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جب انتخابات ہوئے تو پیپلز پارٹی کی مرکز میں حکومت بن گئی, اور اس حکومت میں پنجاب میں جو ہے وہ PMLN کی حکومت تھی. شہباز شریف صاحب جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. لیکن ایک بڑا انٹرسٹنگ سچویشن ہوئی. چیف جسٹس آف پاکستان تھے جسٹس عبدالحمید ڈوگر, انہوں نے 3 رکنی بینچ تشکیل دیا سپریم کورٹ کا, جس نے 1999 کی طیارہ سازش کیس میں شہباز شریف اور نواز شریف کو جو پارلیمنٹری
ڈیموکریسی ہے اس کے کسی بھی پروسیس میں حصہ لینے سے روک دیا، نااہل کر دیا۔ اب نواز شریف تو ظاہر تب رکن اسمبلی نہیں تھے، وہ آئندہ رکن اسمبلی نہیں بن سکتے تھے، الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتے تھے، بٹ شہباز شریف چونکہ صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے، ایم پی اے تھے اور پنجاب کے چیف منسٹر تھے، تو ان کی جو رکنیت ہے وہ اس نااہلی کے بعد معطل ہو گئی اور پھر ایز اے رزلٹ وہ چیف منسٹر پنجاب بھی نہیں رہے۔ تب گورنر سلمان تاثیر مرحوم تھے، صدر آصف علی زرداری تھے اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تھے۔ پولیٹیکل کرائسس کہا گیا پیپلز پارٹی کی مرکزی گورنمنٹ کی جانب سے کہ پنجاب میں تو بہت بڑا پولیٹیکل کرائسس ہو گیا ہے، شہباز شریف کی حکومت نہیں رہی۔ تو پھر گورنر راج جو ہے وہ 25 فروری 2009 کو جب یہ فیصلہ آیا شہباز شریف کی نااہلی کا تو گورنر راج نافذ کر دیا گیا، 2 مہینے کے لیے جو اس کی آئینی مدت تھی نافذ کیا گیا۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ بعد میں عدلیہ بحالی تحریک کے بعد جب افتخار چودھری صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے تو انہوں نے پھر ایک 5 رکنی بینچ بنایا جس نے پھر اپیلوں پر سماعت کی اور جو پچھلا فیصلہ 25 فروری کا تھا وہ ریوزٹ ہوا اور شہباز شریف اور نواز شریف کی جو نااہلی کا فیصلہ تھا اسے ریورس کیا گیا اور ایز اے رزلٹ شہباز شریف کی رکنیت جو ہے وہ بحال ہوئی اور پھر یہ 30 مارچ 2009 یعنی 25 فروری کو یہ لاگو ہوا گورنر راج اور لگ بھگ 1 مہینہ 3 دن کے فرق کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے گورنر راج ختم کر دیا اور پھر آصف علی زرداری نے کہا کہ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو صدر کے پاس اختیارات ہیں جن کے ماضی میں بھی صدر کی جانب سے اختیارات کو استعمال کیا گیا، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اختیارات جمہوریت کی خاطر پارلیمنٹ کو تفویض کر دیا جائے اور پھر 18ویں ترمیم کی راہ جو ہے وہ ہموار ہوئی اور پھر ہم نے اختیارات کی منتقلی بھی دیکھی اور صدر کے جو اختیارات ہیں ان کو بھی ہم نے کافی حد تک کم ہوتے ہوئے دیکھا۔ تیسرا گورنر راج وہ لگا بلوچستان میں 2013 میں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد موجودہ جو آئین کی شکل ہے اس کے مطابق پہلا جو گورنر راج تھا وہ بلوچستان میں لگا جنوری 2013 میں، 13 جنوری 2013 کو۔ اب تب بھی مرکز میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہی اتفاقاً جو دونوں گورنر راج لگے یہ پیپلز پارٹی کی ہی مرکزی حکومت میں لگے۔ بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی بٹ اس وقت بہت افسوسناک واقعہ رونما ہوا جنوری 2013 میں ہی۔ کوئٹہ میں یکے بعد دیگرے 3 دھماکے ہوئے اور جو ہزارہ اہل تشیع برادری ان کے 100 سے زائد جو برادری کے افراد تھے وہ شہید ہوئے ان کلنگز میں، ان بم دھماکوں کے نتیجوں میں۔ اور پھر بہت افسوسناک فضا نہ صرف کوئٹہ میں علمدار روڈ پر بلکہ پورے ملک میں پھر گریجولی پھیل گئی جب سب نے یہ دیکھا کہ انصاف کے لیے ہزارہ برادری کے جو اہل تشیع افراد ہیں انہیں اپنے پیاروں کی لاشیں لے کے یخبستہ ٹھنڈ میں جنوری کی اور کوئٹہ کی ٹھنڈ میں سڑکوں پر بیٹھنا پڑا۔ نہ انہوں نے دیکھا کہ موسم کی شدت کتنی ہے، نہ انہوں نے دیکھا کہ بارش کی وجہ سے ٹھنڈ کی صورتحال کیا ہے، نہ انہوں نے دیکھا کہ بچے ہیں، خواتین ہیں، فیملیز ہیں، کھانا ہے نہیں ہے، پینے کی چیزیں ہیں نہیں ہیں، اپنے حق کے لیے اپنے انصاف کے حصول کے لیے وہ سڑکوں پر اپنے پیاروں کی لاشیں لے کر پہنچ گئے۔ اور پھر 3 دن تک یہ احتجاج جاری رہا اور پھر یہ احتجاج دیکھتے دیکھتے ملک کے دیگر حصوں میں پھیل گیا۔ کیا شمالی علاقہ جات، کیا ملک کے دیگر علاقہ جات، لاہور، کراچی، ملتان، فیصل آباد، کے کے دیگر علاقہ جات، سب میں یہ احتجاج ہوا۔ لوگوں نے ہزارہ برادری کی آواز میں آواز ملائی اور پھر بڑے شدید احتجاج ہوئے۔ سندھ میں وزیر اعلیٰ ہاؤس، یہ ان کے آصف علی زرداری بلاول ہاؤس کے باہر لوگوں نے احتجاج کیا، آنسو گیس کی شیلنگ بھی ہوئی، اس کے باوجود وہ ڈٹے رہے۔ لاہور میں بھی ہوا، پولیٹیکل لیڈرشپ بھی پھر ان کے ساتھ مل گئی۔ عمران خان غالباً تب کوئٹہ بھی گئے اظہار یکجہتی کے لیے، جو بعد میں جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے کہا کہ مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے۔ لاہور میں بھی مختلف قیادت جو ہے وہ سیاسی قیادت سامنے رہی۔ تو پھر تب وزیر اعظم تھے راجہ پرویز اشرف، انہیں کوئٹہ جانا پڑا اور گورنر کوئٹہ کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ حالات واقعی صوبائی حکومت کے کنٹرول سے باہر ہیں تو 2 مہینے کے لیے وہ ایمرجنسی لگا دی گئی 13 جنوری 2013 کو، جو کہ 13 مارچ 2013 یعنی 2 مہینے کی آئینی مدت کے بعد اختتام پذیر ہو گئی۔ تو یہ تو حالیہ تاریخ پہ ہم نے گورنر راج کے کچھ مثالیں دیکھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا صرف اس بنیاد پر مرکزی حکومت آج پنجاب میں گورنر راج لگا سکتی ہے کہ وزیر داخلہ کو یا پھر دیگر وفاقی وزراء کو اگر پنجاب میں داخل نہ ہونے دیا؟ اگر یہ اتنی ہی بڑی ایمرجنسی کی سچویشن ہے کہ اس میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سامنے آ سکتی ہے اور یہ سچویشن صوبائی حکومت کے کنٹرول سے باہر جا سکتی ہے تو پھر تو یہ جسٹیفائڈ ہوگا۔ لیکن لاجیکلی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ رانا ثناء اللہ کو پنجاب میں داخل نہ ہونے دینے پر ایسی کون سی گریو ایمرجنسی سچویشن سامنے آ جائے گی کہ گورنر راج کی طرف صورتحال لے کر جانی پڑے۔ اور اگر گورنمنٹ کسی بھی طرح سے تھرو جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ بھی، کیونکہ اب ان کی اکثریت ہے اوبویسلی، اگر یہ کر سکتی ہے اور اگر یہ کر لیتی ہے تو پھر اگین اگر عدالت مداخلت کرتی ہے تو پھر دوبارہ سے یہ جو اتحادی حکومت ہے اس کا یہ آرگومنٹ سامنے آئے گا کہ جی پارلیمنٹ کی جو خود مختاری ہے
اس کو عدالت جو ہے جوڈیشل ایکٹیوزم، یا جس کو ابھی مریم نواز نے حالیہ ٹویٹ میں فیصلے کے بعد جوڈیشل کوپ کہا تھا، پھر وہ کہیں گے کہ دوبارہ سے عدلیہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت کر رہی ہے اور پارلیمنٹ کی جو آزادی ہے اس کو سلب کر رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں، رانا ثناء اللہ نے تو یہ بیان داغ دیا، لیکن دیگر وفاقی وزراء اور وزیر قانون ناظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، ایزی ہو جائیں، کوئی گورنر راج نہیں لگ رہا۔ بٹ یہ انٹیریئر منسٹرز کو یہ خیال آتا ہے، شیخ رشید بھی انٹیریئر منسٹر ہے، جب انہوں نے سندھ میں گورنر راج لگانے کی بات کی تھی، بعد میں خیر دیگر ان کی اپنی جماعت کے شاہ محمود قریشی اور دیگر سینئر لیڈرشپ نے اپوز بھی کیا تھا اس فیصلے کو۔ ابھی رانا ثناء اللہ اگین انٹیریئر منسٹر ہیں، انہوں نے دوبارہ یہ اعلان کر دیا ہے، باقی ان کے اپنے فیلوز جو ہیں وہ اپوز بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں گورنمنٹ کرتی ہے اگر یہ کر پاتی ہے تو کیا یہ ایک اور پولیٹیکل مسٹیک کرے گی، یا پھر اس کے اثرات کیا ہوں گے، اور آیا یہ واقعی کر بھی سکتی ہے ان دا ویری فرسٹ پلیس یا نہیں، کیونکہ اس وقت صورتحال گورنر پنجاب بلیغ الرحمان ہیں، پی ایم ایل این کے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی ہیں، پاکستان مسلم لیگ کاف اور پاکستان تحریک انصاف کے متفقہ ہیں، صدر مملکت عارف علوی صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، تو سب کو سب کچھ ملا ہوا ہے۔ کون گورنر راج لگائے گا، آنے والا وقت بتائے گا۔